بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری و مسلم میں ہے، ایو اعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ نماز کا جب وقت ہو جائے، کتنے لوگ ہیں نماز کو جو ہے وہ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ دوسرے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والد ہو اور یا والدہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور میں یہاں ایک بات کہوں گا، اور اس پر انشاءاللہ درس بھی بنا رہا ہوں جلدی، کہ والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا جاتا ہے، بات مانی جاتی ہے، لیکن والد کو اگنور کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں، والد کی بات نہیں مانتی۔ والدہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن والد کے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی، حتیٰ کہ مارنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، والد جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جہاں اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے، تو جنت کا دروازہ بھی اسی وقت کھلے گا جب انسان والد کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے گا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ والد جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر اور کم از کم جوانی تک اس کی پرورش میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک بیچارہ گرمی ہو سردی ہو کام کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو چلنا سکھاتا ہے، اس کے لیے اور ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ اور وہ جوان ہو کر اگر اس کی بے احترامی کریں، اس کو ماریں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو والد پر کیا گزری ہوگی۔ اس لیے جہاں والدین والدہ کی جو احترام ہے، وہاں پہ والد کا بھی احترام۔ اسی طرح تیسری چیز فرمائی کہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، صحیح الجامع کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجہاد، کہ تم جہاد کو لازم پکڑو، کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جہاد کرنے سے اس کے ہم اور غم سب دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، کسی کو بھی بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ قتل کرنا یہ جہاد نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سارے جو ہے وہ مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے بم دھماکے کرتے ہیں مسجدوں میں کیا اور ادھر ادھر، تو یہ جو ہے وہ جہاد کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنا بھی جہاد ہے۔ اسی طرح جو ہم عمل کرتے ہیں یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں کچھ لکھنا، کچھ کتاب لکھ دی، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی اپنے نفس پر قابو پانا یہ بھی جہاد ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر طرف فحاشی اور عریانی ہے، اس سے بچ کر زنا سے بچنا، گناہوں سے بچنا یہ افضل، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کریم کی جو ہے وہ ایک آیت تلاوت کی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں شرک و بدعت سے بچ کر زندگی گزارے، اور اس کے لیے دو انعامات ہیں۔ جو انسان جو ہے وہ شرک نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انعامات بیان کیے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ بہت سارے لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو ہے شرک ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں، ان کے لیے دو عظیم انعامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ہم ان کو اولئک لہم الامن، ہم ان کو امن دے دیں گے۔ کیا خیال ہے ہمارے ملک میں امن ہے؟ کہیں امن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے شرک و بدعت بڑھتے جا رہے ہیں۔
تو جب تک میرے بھائیو، جب تک شرک ختم نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، میری تو وہ بات نہیں. اور اسی طرح پھر اگر شرک نہیں ہوگا تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ کیا دے دیں گے؟ ہم ان کو ہدایت بھی دے دیں گے. اور یہ دنیا میں بہترین چیز ہے میرے بھائی. میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ ہدایت جو ہے یہ کسی مال میں نہیں ملتی، کسی کولڈ سٹور مارکیٹ جیسے میں نہیں ملتی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہے جس کو ہدایت دے. آپ دیکھیے آپ کتنے لوگ کام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کتنی مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ چلے گئے، ان کو خطبے کی سمجھ آئی نہیں آئی، چلے گئے ختم. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت. ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، زندگی میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی ہدایت. اور یہ ہدایت میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، جسے میں چاہوں گا ہدایت دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.